رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی آج بہت ہی خاص موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اب چونکہ رمضان ہم سے الوداع کہہ رہا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے رخصت کا، یہ معمول ہے، البتہ جو کیفیتیں ہیں وہ انتہائی غیر معمولی ہیں۔ ہر سال کی طرح ہمیں اس کی آمد پر اس کے مقام کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر آہستہ آہستہ جو ہی اس کی برکتیں اور فیضان ہم تک پہنچتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو خدا نے اس مہینہ پاک میں ہمارے لیے رکھی ہیں، جس کا علم ہمیں ہے بھی نہیں ہے، ہم صرف اس کی لذت محسوس کرتے ہیں یا پھر دور سے اس کا شعور، اس کی آگاہی لیتے ہیں، تو پھر ہمارا دل کہتا ہے پروردگار کاش کہ ایسا ہو کہ پورا سال رمضان رہے، کاش کہ ہو ایسا کہ یہ رفاقت، یہ ادب، یہ زہد، یہ تقوی، یہ نماز، یہ سجود، یہ قیام، یہ اذکار اور یہ صیام چلتے ہی رہیں، اور تو ہم سے راضی رہے، تیری عنایتیں، پیار، الفت یہ ہم تک پہنچتا رہے۔ ویسے یہ رمضان الکریم ہمیں بہت سارے پیغامات دے کے جا رہا ہے، جس میں سب سے بڑا پیغام ضبط کا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت اور پھر اس سے نبرد آزما ہونے کا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ مزدور اور غریب طبقہ، خاص طور سے وہ افراد جو شاید 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے ہیں، ان کے لیے کیا قدر و قیمت ہے پانی کی اور اس روٹی کی اور اس نوالے کی۔ دسترخوان کو آپ نے حسین تو بنایا ہوگا، مگر اگر یہ صرف آپ کا دسترخوان ہے جس نے حسن اور یہ زینت حاصل کی ہے، تو بھی آپ بہت پیچھے ہیں۔ آپ کا بڑا کارنامہ تو وہ ہے کہ آپ دوسروں کے دسترخوان کو حسین بنا دیں۔ خواتین و حضرات، مختصراً آج کے موضوع کا تعارف کرواؤں تو یوں کہوں گا کہ کل عید ہے۔ یہ ایک سوال ہے، یہ خبر نہیں ہے، اور اس خبر کی خبر لگانے کے لیے ایک کمیٹی قائم ہوتی ہے جس کو مروت ہلال کمیٹی کہتے ہیں، اور پھر اس کمیٹی کی خبر لینے کے لیے ہم مختلف زاویوں سے پرکھتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس کی حیثیت شرعی حیثیت ہے، کیا اس کی شرعی حیثیت تمام اسلامی ممالک کے اوپر نافذ ہوتی ہے یا صرف پاکستان میں، کیا پورے پاکستان میں، یا پھر خطے الگ الگ ہیں، کیا پشاور میں الگ عید ہونا اسلامی تہوار اور اسلامی شعار کے مطابق ہے، کیا ہم ہر شہر کی الگ عید بنا سکتے ہیں، یا پھر وہی جملہ، وہی نقطہ کہ جس نے چاند دیکھا اس کی عید ہے، کیا ہم سب چاند دیکھتے بھی ہیں؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ موضوع بہت ہی خشک، سنجیدہ، حساس مگر لطیف ہوگا آپ حضرات کی موجودگی سے، جن کا تعارف میں کروانا چاہتا ہوں۔ بہت ہی پیارے ہیں، شفیق ہیں، پورے رمضان ان کی گفتگو کو میں نے بڑا مس کیا، کیونکہ ہر سال ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو بہت ہی عالمانہ ہوتی ہے اور عارفانہ ہوتی ہے، اور میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ان کی آج یہاں موجودگی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ڈاکٹر جواد حسین، کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے مہمان کو بھی، کل بھی ہم نے ان کو یہاں پر جب اپنے ساتھ گفتگو میں شامل کیا تو گفتگو میں لطافت اور کمال کا اضافہ ہوا، اور یقینی طور سے جو آپ کا کردار ہے ملک پاکستان میں دین حقہ کی سربلندی کے لیے، وہ مایہ ناز ہے، قابل ستائش ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مولانا حافظ عبد القادر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کے بڑا شکر احسان۔ ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے پاس ملک پاکستان میں نعت خوانی کے حوالے سے ایک بڑا نام، جو گاہے بگائے محفلوں کو پر رونق اور پر نور بناتے رہتے ہیں اور اپنی آواز کا حق ادا کرتے رہتے ہیں، خرم حبیب صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں چند سوالات کے تحت۔ مسئلہ رویت کا ہے یا ہلال کا ہے، یا رویت ہلال کمیٹی کا ہے، یا صرف کمیٹی کا ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ دراصل اس کا شرعی تقاضا کیا ہے اور اس کا شرعی جائزہ کیا ہے؟ تو حافظ صاحب، ہم اس ملک پاکستان میں، جس کو ہم ریاست مدینہ بھی کہتے ہیں، اسلامی نظام چاہتے ہیں، گویا اس میں عیدیں بھی ایک ہوں اور اسلامی نظام کے مطابق ہوں۔ رویت ہلال کمیٹی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویت ہلال کمیٹی کی شرعی حیثیت تو قاضی کی طرح ہے، اور ان کو ولایت عامہ حاصل ہے، اور ان کا فیصلہ سارے ملک پر اس کا نفاذ ہوگا، اور جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ شرعی تصور کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ چاند کے مدار شریعت میں 2 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، چاند کا مدار رویت کے اعتبار سے ہے، اور نمبر 2، شہادت کے اعتبار سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مستند حدیث ہے، فرمایا سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ،
چاند دیکھ کر روزہ رکھ لیا کرو، رمضان المبارک کا آغاز کر لیا کرو، اور چاند دیکھ کر افطار کر لیا کرو، یعنی عید کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اور آگے روایت میں یہ الفاظ ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوهُ، اور اگر ایسی کیفیت ہو کہ اگر وہ نظر نہیں آ رہا، مستور الحال ہو، تو اس وقت فرمایا کہ پھر 30 کی عدد پورا کر لیا کرو، اور 30 کا عدد پورا کرنے کے بعد پھر آپ عید کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہمیں یہ بات بھی سمجھنی پڑے گی کہ آج کی سائنس کے حوالے سے یہ بات تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سائنسی حوالے سے کیلنڈر بنا دیا جائے 5 سال کا 10 سال کا، اور اسی کیلنڈر کے مطابق چلیں۔ یاد رکھیے شریعت کے اندر چاند کے دیکھنے کا جو معیار ہے وہ رؤیت پر ہے، یعنی چاند دیکھا جائے گا تو رمضان ہوگی، چاند دیکھا جائے گا تو عید ہوگی۔ جو سائنسی لحاظ سے ہے، سائنس نے یہاں تک بات کہی ہے کہ چاند کی پیدائش کب ہوتی ہے۔ چاند کی پیدائش تو سائنس بتا دیتا ہے کہ چاند کی پیدائش اس وقت ہو رہی ہے، اور اس میں بھی پھر سائنسدانوں کا اختلاف ہے کہ رؤیت کب ہوگی۔ بعض کہتے ہیں 18 گھنٹے کے وقفے سے رؤیت ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں 24 گھنٹے سے، بعض کہتے ہیں 40 گھنٹے کے وقفے سے ہوتی ہے، کم سے کم وہ کہتے ہیں کہ 18 گھنٹے سے ہوتی ہے۔ تو اصل جو معیار ہے شریعت کے اندر وہ رؤیت کا معیار ہے، وہ چاند کے دیکھنے کا معیار ہے۔ نمبر 2 جو معیار ہے وہ ہے شہادت کا معیار، کہ چاند کو اس وقت اگر کوئی ایک شاہد رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی گواہی دے اور وہ کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شہادت دی اور آپ نے روزے کا اعلان کر دیا۔ لیکن اگر عید کا چاند ہوگا، جیسے جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آج کا جو دن ہے وہ خاص طور پر عید کے چاند کے حوالے سے، تو عید کے چاند کے حوالے سے اگر مطلع صاف ہو تو اس صورت میں پھر علماء لکھتے ہیں کہ پھر 2 یا زیادہ جنب غفیر کا دیکھنا ضروری ہے، کہ ایک جنب غفیر اس کی گواہی دے کہ واقعی ہم نے چاند کو دیکھا ہے۔ اور اگر مطلع صاف نہیں ہے تو اس صورت میں بھی پھر علماء یہ لکھتے ہیں کہ مطلع صاف نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، تو اگر اس صورت میں اعلان نہیں بھی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمارا جو عبادات کا جو معیار ہے وہ اس چاند کے لحاظ سے ہے، روزے کا معیار، عید کا معیار وہ چاند کے لحاظ سے ہے۔ ٹھیک ہے، مگر وہ آپ نے جو فرمایا سائنٹسٹ حضرات کی مختلف آراء ہے اس حوالے سے، ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہے سائنٹسٹ تو ایک رائے کے اوپر قائم ہے، علماء کی مختلف آرائیں ہوتی ہیں، اور سائنس کو جو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کم سے کم ایک ہی دن عید مناتے ہیں۔ صرف پاکستان کو یہ خاصہ حاصل ہے کہ ہمارے ایک دن پہلے ایک دن بعد ہوتی ہے، وہ بھی علماء اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ایک دن ہم سے اضافی طور پہ روزہ رکھوایا گیا، اور بڑے سابق ہمارے جو رؤیت ہلال کمیٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے خاص طور سے اعلان کیا کہ سب اپنا قضا کریں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے اندر رؤیت ہلال کے حوالے سے اختلاف ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے، کہ چونکہ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام کے اندر جو نئے مہینے کے اس بات کا جو طریقہ ہے وہ رؤیت ہے، جب تک چاند نظر نہ آئے اس وقت تک نیا مہینہ ثابت نہیں ہوتا، اور یہ کاملاً ایک فقہی معاملہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، یہ ایک عوامی مسئلہ نہیں ہے کہ عوام جو ہے اس معاملے کے اندر جو ہے چاند نظر آنے اور نہ آنے کے اعتبار سے جذباتی ہو جائیں اور وہ مثلاً رؤیت ہلال کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیں، یا علماء کے اوپر مثلاً پریشر ڈالنا شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ علماء اس کا نئے مہینے کا اعلان کیوں نہیں کر رہے۔ یہ کاملاً ایک فقہی معاملہ، اور فقہی لحاظ سے کہا گیا ہے کہ جب آپ چاند کو دیکھیں تو روزہ رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس طرح بیان فرما رہے تھے، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند کو دیکھ کر افطار کر لیں، تو رؤیت اصل میں معیار ہے۔ اب رؤیت جو ہے بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے آپ اگر خود دیکھ لیتے ہیں چاند تو آپ کے نزدیک ثابت ہے، لیکن باقی لوگ نہیں دیکھتے، آپ کے ساتھ دوسرا آدمی نہیں ہے کہ جس نے چاند کو دیکھا ہے، تو باقی لوگوں کے لیے چاند ثابت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک آپ نے سائنسی اس کی بات کر دی ہے، تو اس میں اصل میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سائنٹسٹ جس بات کے اوپر متفق ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ چاند کی پیدائش کب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پیدائش کے وقت کے اوپر جو ہے ان کا اتفاق ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم جو ہے چاند کی پیدائش ہو گئی ہے، اس کے اوپر تو ان کا اتفاق ہوتا ہے۔ لیکن ایک اعتبار سے جو ہے ان کے درمیان اختلاف بھی ہوتا ہے۔ وہ اختلاف اس اعتبار سے ہے کہ ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاند کی پیدائش کے بعد اتنے گھنٹوں کے بعد جو ہے چاند جو ہے وہ قابل رؤیت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 16 گھنٹے کے بعد قابل رؤیت ہے، بعض کہتے ہیں کہ 18 گھنٹوں کے بعد، بعض کہتے ہیں کہ 22 گھنٹوں کے بعد رؤیت ہے۔ چاند کی پیدائش کے حساب و کتاب کے اعتبار سے تو ان کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ صحیح،
لیکن قابل رویت ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے ان کے اقوال کے اندر کوئی وہ اجماع نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعتبار سے سائنٹسٹ جو ہے وہ متفق ہیں، چاند کی پیدائش کے بارے میں جو دقیق حساب و کتاب کے ذریعے سے وہ خبر دے دیتے ہیں، اس اعتبار سے تو ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن قابل رویت ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے آپ مختلف ماہرین فلکیات کے آراء کو اگر آپ دیکھیں گے، ابھی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے اسی سال کے حوالے سے بھی، تب بھی ان کے آپ کو الگ الگ آراء نظر آئیں گے۔ بعض نے کہا ہے 18 گھنٹے کے بعد نظر آ جائیں گے، بعض نے کہا کہ 22 گھنٹے، بعض نے اس سے کم اور زیادہ بھی بیان کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ تو دوسری جانب ہمارے سامنے شریعت کا جب یہ اصول ہے تو ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ رؤیت کی بنیاد پر یا افطار کرے اور رؤیت کی بنیاد پر کیا ہے روزہ رکھیں۔ آج 29 رمضان المبارک ہے، آج پاکستان کے اندر بھی رؤیت ہلال کمیٹی بیٹھے گی اور چاند کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب ظاہر ہے ان کے سامنے بھی شرعی معیار ہوگا، وہ یہ دیکھیں گے کہ شرعی قواعد و ضوابط کے مطابق، شرعی اصولوں کے مطابق، شرائط کے مطابق اگر ان تک گواہیاں پہنچتی ہیں، شواہد اگر پہنچ جاتے ہیں کسی بھی ملک کے گوشے سے کونے سے، تو پھر وہ اس بات کے پابند ہیں کہ ان گواہوں کی بررسی کرنے کے بعد تو لوگوں کے سامنے اعلان کریں۔ لیکن اگر ان کے سامنے ثابت نہیں ہوتا، کہیں سے اس طرح کی عادلانہ گواہیں موصول نہیں ہوتی، تو عوام کے اندر اس اضطراب کو دیکھ کر وہ اس چیز کے پابند نہیں ہے کہ وہ عید کا اعلان کریں، وہ شرعی اصولوں کے پابند ہیں۔ اگر وہ چاند نظر آ جاتے ہیں، ان کے نزدیک ثابت اگر ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اعلان کریں۔ اگر اعلان گواہ ان کے سامنے مکمل نہیں ہوتے، ان کے نزدیک یہ بات اطمینان کے ساتھ ثابت اگر نہیں ہو جاتی، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ چاند کے عدم رؤیت کا اعلان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واضح ہے۔ مگر مفتی صاحب ایسا بھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ چاند کی رؤیت کے گواہ بھی ہمارے سامنے آئے ہیں اور اسی وقت میں ایسے ہی دنوں میں رؤیت نہ ہونے کی گواہ بھی ہمارے سامنے آئے، یعنی مثال کے طور پہ رؤیت کے لیے اگر 40 گواہ مل جاتے ہیں تو وہ جو دیگر لوگ ہیں وہ تو اس بات کے گواہی ہے نا کہ ہمیں تو چاند دکھا ہی نہیں اور ہم پوچھ رہے ہیں، اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ایک ہی علاقے میں ہمیں چاند نہیں دکھا، مگر وہیں سے چند لوگوں نے گواہی دے دی ہے فون کر کے کہ ہمیں چاند دکھ گیا اور قسمیں اٹھا کے گواہی دے رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں گواہیاں برابر نہیں ہو گئی ہیں؟ دیکھیں اس میں جو دیکھا جاتا ہے نا، مطلع کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ مطلع صاف ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو مطلع صاف ہے تو پھر تو ظاہر ہے ان جن تھوڑے سے لوگوں کو نظر آیا تو زیادہ کو بھی نظر آنا چاہیے تھا، اور اگر مطلع صاف نہیں ہے تو اس صورت میں یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ عموماً ہمارے ملک کے اندر چاند کی جو صورتحال جو پچھلے چند سالوں سے تو مطلع عموماً صاف ہوتا ہے اور نظر آتا ہے۔ مغربی جو ممالک ہے، جیسے آپ نے ابھی ایک بات کی کہ باہر یہ اختلاف نہیں ہوتا، حالانکہ اس وقت سب سے زیادہ اختلاف مغربی ممالک کے اندر ہے چاند دیکھنے کے لیے، چاند کے مسئلے پر۔ جی انگلینڈ کے اندر، یو کے میں یہ حال ہے کہ ایک علاقے میں کچھ لوگ عید رکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں نا، کیونکہ وہ اسلامی عید چاہتے ہوتے ہیں۔ البتہ جو ویدر اپڈیٹ ہے وہ تو بتا دیتی ہے کس منتھ کیا سٹارٹ ہو رہا ہے، کیا آغاز ہے، لیکن ویدر یہ نہیں بتاتا کہ چاند کی پیدائش ہو چکی ہے یا نہیں۔ وہ یہ تو بتا دیتا ہے لیکن اس کی رؤیت کا جو علم ہے وہ یہ نہیں بتاتا۔ پیدائش کا تو بتا دیتا ہے، لیکن رؤیت کا علم وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس وقت اس کی رؤیت ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی۔ اور ہمیں یہ بات بھی سمجھنی پڑے گی کہ ہمارا یہ رمضان اور یہ عید یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ باقی جس طرح کے مذاہب کے اندر وہ ان کے تہوارات ہوتے ہیں اور ساری دنیا میں ایک ہی دن ہوتا ہے، عید بھی تہوار نہیں ہے۔ عید تہوار نہیں، عید ایک عبادت ہے، رمضان یہ ایک عبادت ہے۔ تو عبادت جس طرح ساری دنیا میں اس کے اوقات مختلف ہیں۔ اب اگر ہم کہیں ہم سعودیہ کے حساب سے عید منائیں تو پھر سعودیہ کے حساب سے افطاری کریں، سعودیہ کے حساب سے ہم سحری کریں، وہاں نمازوں کے اوقات الگ ہے، سحری کے اوقات الگ ہے، افطاری کے اوقات الگ ہے، ظاہر یہ ایک عبادت ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر رمضان یہ روزہ یہ بھی ایک عبادت ہے، یہاں اس کے اوقات الگ ہے، عید بھی ایک عبادت ہے، اس کے اوقات الگ ہے۔ مگر مفتی صاحب ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ایک اسلامی ممالک، یعنی ایک اسلامی مملکت میں اگر یہ ایسا ہو جائے، بلکہ گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ رابطہ عالم اسلامی نامی ایک تنظیم نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ ایک قرارداد منظور ہوئی جس میں یہ تھا کہ سارے کے سارے اسلامی ممالک ایک دن عید منا سکتے ہیں۔ تو ایسی کوئی شکل بن سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں 3 قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو ایک قول ہے، اور اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ اگر مشرق میں چاند نظر آئے تو مغرب تک سب کو عید منانا چاہیے۔ اچھا، ایک قول ان کا یہ۔ اور دوسرے نمبر پر امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ یہ کہ لِكُلِّ بَلَدٍ عَلَىٰ رُؤْيَتِهِ، ہر شہر والوں کے دیکھنے پر ان کا اپنا چاند ہوگا، یعنی چاند ان کو نظر آئے گا تو پھر اس صورت میں وہ عید منائیں گے۔ اور وہ دلیل پکڑتے ہیں
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے کہ انہوں نے اپنے غلام حضرت ابو قریب رحمہ اللہ کو بھیجا شام، اور شام بھیجنے کے بعد وہ رمضان المبارک کے ایام آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے، تو جب یہ وہاں سے واپس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ وہاں کب انہوں نے روزہ رکھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہفتے کے دن رکھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے تو اتوار کے دن رکھا۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہاں ہم نے بھی چاند دیکھا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا، تو آپ نے فرمایا ہم عید بھی اسی حساب سے کریں گے، جب ہم چاند دیکھیں گے تو اس حساب سے ہم عید کریں گے۔ تو آپ نے ان کی اس بات کو رد کر دیا۔ تو تیسرا قول اس میں ملتا ہے علماء کا، اور وہ راجح قول ہے اکثر علماء کا، اور اسی پر فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ بلاد قریبہ جو قریب جو شہر ہے اس کے اندر تو پھر ایک دوسرے کا اعتبار ہوگا، ایک شہر والوں نے دیکھا تو دوسرے شہر کا بھی وہی اعتبار کیا جائے گا۔ اور جہاں پر بلاد بعیدہ ہے جو دور کے شہر ہے اس کے اندر پھر یہ کتنا فاصلہ ہو دور کے شہر کا شرعی لحاظ سے، تو علماء نے لکھا 500 میل کا فاصلہ ہو، کہ اگر 500 میل کے فاصلے پر دور کے شہر ہے اس شہر میں پھر مطلع مختلف ہو جاتا ہے، مطلع چینج ہو جاتا ہے، اور جب مطلع چینج ہو جاتا ہے تو اگر اس شہر کے اندر نظر آیا اور اس شہر میں نظر نہیں آیا تو جس شہر میں نظر آ چکا ہے وہاں والوں پر عید ہوگی۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور کے اندر جیسے عید ہوتی ہے، پشاور میں جو روزہ رکھتے ہیں تو مطلب بہت زیادہ مختلف ہے اور کافی فاصلہ ہے، تو وہاں ان کو نظر آتا ہے وہ عید منا لیتے ہیں۔ گو اگرچہ اس کمیٹی کو ہماری اس رؤیت ہلال مرکزی کمیٹی کے ماتحت ہونا چاہیے اور ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور کیوں ہونا چاہیے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس شہر والوں نے چاند دیکھ لیا تو عید منائے، پھر کیوں ہونا چاہیے؟ اب اس شہر والوں نے دیکھ لیا تو ظاہر ہے وہ مطلع الگ ہے۔ اب یہاں تو ایک سیاسی پریشر بھی ہوتا ہے نا کہ پورے ملک میں ایک عید منائی جائے۔ یہ ضروری ہے کیا؟ یہ شرعی تقاضا ہے کہ پورے ملک میں ایک عید منائی جائے؟ یہ ضروری نہیں، پھر کیوں ہم کہتے ہیں ایک عید ہونی چاہیے پورے ملک؟ بس یہ ایک یکجہتی کا اور وحدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور میں تو کہوں گا کہ اگر آج کے دور میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول پر عمل کیا جائے کہ اگر مشرق والوں نے دیکھا تو مغرب والوں پر بھی عید ہو، سب پہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اچھا یہ بھی بتا دیں، ایک شہر کا مطلب الگ ہے اور دوسرے شہر کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، پورے ملک کا کم سے کم ایک صوبے کا ایک مطلب نہیں ہوتا؟ اس میں فاصلہ رکھا ہے 500 میل کا فاصلہ، کہ 500 میل کے فاصلے پر یہ مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے یعنی پشاور میں اگر عید ہو گئی ہے تو اسلام آباد میں عید نہیں ہے، یہ تو معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ 500 یہ سمجھ میں نہیں آتا، ظاہر ہے وہ تو بہت قریب ہے۔ اللہ سلامت رکھے مفتی پبل زئی صاحب کو، وہ اس بار دیکھتے ہیں کیا فیصلہ لیتے ہیں، اور وہاں بھی باقاعدہ گواہیاں لی جاتی ہیں، فیصلہ رویت کی بنا پہ لیا جاتا ہے۔ البتہ یہ کہ یہ ملک کا ایسا مسئلہ ہے جو چلا آ رہا ہے برسوں سے، اور اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں گفتگو کے تحت، البتہ اس کو لطیف بنائیں گے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت۔ خرم حبیب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس اس مسئلے کا کوئی روحانی حل ہے تو اس کو بیان کریں اشعار میں۔ السلام علیکم۔ ایک عارفانہ کلام، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ،
اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید خواتین و حضرات، مجھے یقین ہے کہ آپ اس ٹرانسمیشن کو جہاں دیکھ رہے ہوں گے وہاں افطار کا اہتمام بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ خوشیاں اب چند لمحات کی محتاج ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ممکنہ ہے کہ کل عید ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اگلے روز۔ البتہ یہ جو افطار ہے اس میں اگر آپ نے دوسروں کو، پڑوسیوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، مسافروں کو نہیں شامل کیے تو اب کر لیجئے، اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور ہاں، جہاں آپ عید کی تیاریاں کریں گے وہاں وہ تیاریاں مکمل نہیں ہوں گی اگر آپ سے منسلک اور آپ سے منسوب اور آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی عید کی تیاریوں میں شامل نہیں ہیں۔ جہاں پہ آپ اچھے لباس سلوائیں گے یا خریدیں گے وہاں ان کو بھی یاد رکھیں جن کے پاس لباس ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ لباس زیب تن کریں اور آپ کو دعائیں دیں، خدا پسند فرماتا ہے۔ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں رویت کے حوالے سے، چاند کے دیکھنے کے حوالے سے اور پھر عید ہونے کے حوالے سے۔ جہاں ایک ہی ملک میں بہت سارے مختلف مقامات پر مختلف عیدیں ہو سکتی ہیں، وہاں سارے مقامات اور سارے لوگ اور سارے مسالک اور سارے مکاتب فکر ایک بات پہ بھی تو یکجا ہو سکتے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ایک عید ہو جائے۔ یہ ویسے ایک شرعی سوال نہیں ہے، البتہ یہ کہ میں پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ کیا ممکن ہے کہ پورے پاکستان میں ایک عید ہو، اور انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے، افغانستان دیگر جگہوں پہ بھی ہو؟ گویا کہ یہ ایک بہت ہی مشکل کام نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رویت کے لیے، گواہوں کے لیے کوئی شرائط ہیں؟ چاند دیکھنے والا گویا کیسا بھی ہو چاند کی گواہی دے سکتا ہے؟ کوئی بھی اندھا بہرا اگر یہ کہے کہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ چاند دکھا ہے، اس پہ گواہی چل جائے گی؟ نہیں، چاند دیکھنے کے لیے گواہوں کے اندر جو شرط ہے، ایک تو عدالت کی شرط ہے، اچھا، وہ عادل ہوں۔ عادل ہونے سے مراد یہ کہ فاسق اور گناہگار وغیرہ نہ ہو۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اگر عدالت ان کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کی گواہی جو ہے معتبر ہوگی۔ اور دوسرا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ صحیح دیکھ نہ سکتا ہو، ظاہر ہے پھر اس کے پھر اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو گواہی کے ساتھ ہی بہرحال چاند کے حوالے سے حکم لگایا جا سکتا ہے کہ نیا مہینہ ثابت ہونے کا اور نہ ہونے کا۔ جہاں تک پورے ملک کے اندر ایک ساتھ عید کے امکان اور عدم امکان کا تعلق ہے تو یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان چاہے شمالی علاقہ جات ہو، گلگت بلتستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا کراچی تک، اور دوسری جانب بلوچستان کا علاقہ ہو یا مثلا پنجاب اور باقی علاقے، تو یہ تقریباً خود پاکستان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک لحاظ سے ہم افق ہیں۔ اچھا، افق یعنی جس طرح آپ یہ بات کر رہے تھے نا، ایک ہی مطلع، اس کو دوسرے اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک ہی افق ہیں۔ جب ایک ہی افق ہیں اور مختلف علاقوں سے اگر واقعی شرعی بنیادوں پر اگر شہادتیں اگر موصول ہو جاتی ہیں رویت ہلال کمیٹی کو یا جو بھی علماء ہیں، ٹھیک، ان کے سامنے اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں،
چونکہ گواہوں کے آنے کے بعد ان کا اطمینان لازم ہے کہ جن لوگوں نے گواہی دی ہے وہ صداقت اور سچائی کے ساتھ انہوں نے گواہی دی. اگر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اعلان اگر کر لیتے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر ایک ساتھ عید ہوگی, کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے. لیکن عام طور پر گزشتہ چند سالوں کے تجربے کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایسا نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا. مثلا مختلف علاقوں کے اندر پریشر بھی ہوتا ہے, کہتے ہیں سیاسی پریشر بھی ہوتا ہے, یہ بھی جی ہاں, یہ بھی بالکل اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سیاسی لحاظ سے بھی پریشر ہوتا ہے, حالانکہ اس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا, یہ کاملاً ایک فقہی اور ایک شرعی اور ایک اسلامی معاملہ ہے, اسلامی مسئلہ ہے. اور اس معاملے میں رؤیت ہلال کمیٹی کے ممبران کو, ان کے لوگوں کو پریشرائز کرنا, چاہے حکومت کی جانب سے ہو یا عوام کی جانب سے ایک جذباتی ماحول کریٹ کر کے ہو, ٹھیک ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ شرعی لحاظ سے جب تک ثابت نہ ہو ان کے سامنے وہ اعلان نہیں کر سکتے. ٹھیک, ایک اور زاویے سے اجازت لینا چاہتا ہوں اور میں مفتی صاحب سے بھی اسی نوعیت کے سوال پوچھوں گا. ون لائنر کوشچن ہے, ہمارا پڑوسی ملک ایران یہ بھی ایک اسلامی ملک ہے اور ہم بھی اسلامی ملک ہیں, وہاں عید کے لیے یہی جھگڑے رہتے ہیں کسی, وہ بھی اتنی تعداد میں بڑا ہے اور خطہ اس کا بڑا ہے, تو کیا وہاں بھی الگ الگ علاقوں میں عیدیں ہوتی ہیں؟ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر لوں کہ جی ہاں, وہاں پر بھی الگ الگ عیدیں ہوتی ہیں. اچھا. میں خود جی ہاں وہاں پہ رہ چکا ہوں, میں نے دیکھا ہے. وہ اس لیے کہ عرض کیا نا کہ یہ اصل میں جب تک رؤیت ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک آپ باقاعدہ عید کا اعلان نہیں کر سکتے. اس لیے وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک رؤیت ثابت ہو جاتی ہے تو وہ عید کرتے ہیں, جن لوگوں کے نزدیک عید چاند ثابت نہیں ہوتا وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اس میں پورے ملک کے لوگوں کو ایک ہی دن عید کروانے کی خاطر جو ہے خدا نخواستہ جن لوگوں کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہوا ان کو بھی پریشرائز کرا کے آپ یہ کہہ لیں کہ حکومت کی جانب سے اعلان کر کے ہم کہیں کہ وہ بھی عید کر لیں, تو ان کے نزدیک جب ثابت ہی نہیں ہوا تو وہ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. لیکن اگر ثابت ہو جائے, ان کو اطمینان اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کر سکتے ہیں. اگر اطمینان نہیں حاصل ہوتا, اس سلسلے میں مفتی صاحب اگر ثابت نہیں ہوا, میں نے چاند نہیں دیکھا مگر کہ رؤیت ہلال کمیٹی نے اناؤنس کر دیا کہ اس ملک میں عید ہے, تو کیا مجھ پہ عید منانا واجب ہوگی؟ جی بالکل واجب ہوگی. اگر اس میں رؤیت ہلال کمیٹی یہ اعلان کر دے, اناؤنس کر دے, اور اس میں 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں اگر وہ بھی شہادت دیں اور وہ عادل ثقہ ہو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, تو ان کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ میں نے چونکہ چاند نہیں دیکھا لہٰذا جو ہے وہ میں عید نہیں کروں گا, یہ ضروری نہیں ہے. اگر وہ فیصلہ کر لیتی ہے, ان کی حیثیت ایک قاضی کی طرح ہے, اور چونکہ اس کے اندر علماء اکرام موجود ہے اور پھر ہر صوبے میں ان کے نمائندے موجود ہیں اور ہر مسلک کے علماء موجود ہیں, وہ آپس میں بیٹھ کر ظاہر ہے اس طرح فیصلہ نہیں ہوتا, پہلے وہ تمام شہادتوں کو دیکھتے ہیں اور ہر جگہ سے ان کے رابطے ہوتے ہیں, اس کے بعد آخر میں ان کا اعلان ہوتا ہے. اچھا. تو جب وہ ایک اس پر آ کر متفق ہو جائے اور ایک پیش پر آ کر وہ اعلان کریں تو پھر وہ سب کے لیے وہ حکم لاگو ہوگا, ان کو ولایت عامہ سارا مسئلہ ختم نہیں ہو گیا حافظ صاحب کہ اگر رؤیت ہلال کمیٹی نے اناؤنس کر دیا کہ فلاں دن عید ہے, پھر تو مجھ پہ کچھ واجب نہیں رہا, یعنی اب جو بھی ہے گناہ یا ثواب رؤیت ہلال کمیٹی وہ رؤیت ہلال کمیٹی پر ہے. پھر یہ پچھلے سال کیوں ہوا کہ ایک جماعت نے کہا کہ اب آپ کو قضا روزہ رکھنا پڑے گا, اگر رؤیت کے پاس یہ اختیار ہے؟ میرے خیال سے یہ جو اعلان ہوا پچھلے سال یہ مناسب نہیں تھا. یہ ملک کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ انتشار پیدا کرنے والا ایک ماحول بنا تھا, اور اس طرح کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک روزہ رکھیں, یہ غلط اعلان تھا. اس موقع کے لحاظ سے بالکل غلط تھا, بلکہ علماء نے اس پر تنقید بھی کی, بہت سارے علماء نے اس پر کھل کے کہا بھی اس طرح کا اعلان نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے. ورنہ پھر کل کو آج اعلان اگر نہ ہو یا آج اعلان ہو جائے, کل کو کوئی اور کہے کہ دوبارہ روزہ رکھا جائے, تو اس قسم کے اعلانات مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت آپ نے ویلڈ بات بتائی ہے تاکہ ہم لوگ انتشار سے بچ سکیں. اس بار تیاری کر لیتے ہیں. اور ایک اور سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, چاند کو دیکھنے کے لیے کسی سائنسی ایکوپمنٹ کا استعمال کرنا مناسب ہوگا؟ مجھے انہی آنکھوں سے چاند کو دیکھنا ہے. رؤیت ہلال کمیٹی بھی عام طور سے ایک لمبی سی دوربین ہوتی ہے جس کو دیکھ رہی ہوتی ہے, بڑی قدیمی قسم کی دوربین ہے, تو اس طرح کی رؤیت شرعی رؤیت ہوتی ہے؟ جی دیکھیں, اس رؤیت کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ فقہا کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے. میں فقہی لحاظ سے آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کر لوں کہ آیت اللہ سیستانی ہے, آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی عراق کے اندر ہیں. وہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ رؤیت جو ہے وہ ظاہری آنکھوں سے ہی ہونا چاہیے, اچھا, بغیر کسی سائنسی ایجاد کے مدد کے, صرف ظاہری خالی آنکھوں سے جو ہے آپ باقاعدہ چاند کو دیکھیں تب جو ہے وہ رؤیت ثابت ہو جائے گا. جبکہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ایران کے اندر ہیں, رہبر معظم ہیں,
وہ یہاں پر اس سلسلے میں فرماتے ہیں، وہ اور بعض دیگر مراجع علماء جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو جدید سائنسی آلات ہیں ان کی مدد سے بھی اگر رؤیت اگر ہو جائے تب بھی چاند جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا، نیا مہینہ ثابت ہو جائے گا۔ جیسے فرض کر لیں کہ آپ نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا، سر آپ نے بھی اشارہ کیا نا کہ پاکستان کے اندر ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں، تو ٹیلیسکوپ کے ذریعے اگر وہ دیکھتے ہیں اور اس میں اگر نظر آ جاتا ہے تو آیت اللہ خامنائی کے نزدیک جو ہے وہ نیا مہینہ ثابت ہو جائے گا، لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ثابت نہیں ہوگا۔ ان کے فتوے کے مطابق یہ ہے کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیں، کسی ٹیلیسکوپ کی مدد کے بغیر آپ خالی آنکھوں سے آپ دیکھیں، اور اگر آپ کو چاند نظر آ جائے تو نیا مہینہ ثابت ہوگا، اگر نظر نہ آئے تو مہینہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے مثلا ان کے جو مقلدین یہاں پر ہوں گے تو ان کے لیے بھی پھر دو حکم ہوگا، مثلا اگر ٹیلیسکوپ کے ذریعے اگر نظر آ جائے تو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین عید نہیں کر سکتے، یعنی ایک ملک میں ایک اور نئی تقسیم بندی ہو جائے گی کہ جو ان کے مقلد ہیں وہ عید کریں گے اور جو نہیں ہے وہ عید نہیں کریں گے۔ مطلب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اس میں ایک اور نکتہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں، سعودی عرب کے اندر ابھی ایک اور طریقہ وہ یہ ہے کہ ٹیلیسکوپ کے علاوہ وہاں پر یہ ہے کہ نیٹ کے اوپر بھی میں دیکھ رہا تھا تو وہاں سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ باقاعدہ اس کی اگر فوٹیج اگر لے جا کر جو ہیں وہ قاضی کو اگر دکھا دیں، ٹھیک ہے، جج کو اگر وہ دکھا دیں اور پھر اس کو دیکھنے کے بعد پھر ان کے نزدیک اگر اطمینان اگر حاصل ہو جائے پھر اس بنیاد پر بھی وہ کیا کر لیتے ہیں، اعلان کر لیتے ہیں نئی عید کا۔ جی ہاں، تو اب یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ تین چیزیں آ گئی، ایک تو یہ کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، ایک کہ ٹیلیسکوپ کی مدد سے اگر آپ دیکھ لیتے ہیں اور ٹیلیسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، ایک اور مثلا جو ٹیکنالوجی آئی ہوئی جس سے وہ صرف اس کی فوٹیج وہ لے لیتے ہیں اور وہ فوٹو میں اگر آ جائے، چاند اگر اس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ چاند اگر وہ دکھا دیتے ہیں تو اس سے بھی وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ فوٹیج کے بھروسہ نہیں نا ڈاکٹر صاحب، کوئی بنا کے لے جائے، کوئی ایڈیٹنگ کر کے لے جائے، پتہ لگا وہ چاند عید کروا دی اس نے ہماری، اسی کیمرے سے جو کیمرہ ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اسی سے اگر وہ فوٹیج لے لیتے ہیں اور اس میں اگر چاند کی تصویر اگر آ جاتی ہے، ہلال کی تصویر اگر آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے وہ اعلان کر دیتے ہیں نئی مہینے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کی رائے میں نے لے لی ہے، مفتی صاحب آپ بھی اس میں رائے دیں۔ یہ ویسے ایک بات سوال ہے، بڑا لطیف قسم کا سوال ہے، اجر زیادہ ملتا ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے سعودیہ کے ساتھ عید کرنے میں، گناہ کم ہو جاتے ہیں، ثواب زیادہ ملتا ہے اس سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سعودیہ کے ساتھ عید کرنے میں اجر زیادہ ملے گا اور یا نہ کرنے میں کوئی گناہ ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ایک یہ ممکن بھی نہیں ہے ایک ساتھ عید کرنا۔ میں نے بتایا نا کہ بہت زیادہ فاصلہ بھی ہے اور پھر اوقات بھی مختلف ہے، بہت ساری چیزیں۔ ابھی آپ نے بات کی رؤیت کے حوالے سے، رؤیت کے عربی کے اندر بہت سارے معنی آتے ہیں، جاننا، دیکھنا، پھر رؤیت بالتفکر، رؤیت بالقلب، بہت ساری رؤیت کی قسمیں ہیں۔ اچھا، لیکن رؤیت جو ہم دیکھتے ہیں وہ ظاہر آنکھ ہی کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے یہ چشمہ پہنا ہے، اس چشمے میں جب نظر آئے گا جب میری آنکھ موجود ہے، واہ واہ، دوربین میں جب نظر آئے گا جب میں آنکھ سے دیکھوں گا۔ سائنس جو ہے وہ چاہے قدیم ہو جدید ہو، سائنس اللہ کی پیدا کی ہوئی قدرت کی چیزوں کو سکھاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس رب نے تمہارے لیے زمین میں یہ سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسی چیزیں بھی تم جو ابھی نہیں جانتے ہو وہ چیزیں تمہیں پیدا کر کے دکھائے گا۔ تو یہ انسان کو اللہ نے عقل دیا، اس عقل کو بروکائر لاتے ہوئے اس نے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا، تو اگر وہ مشینری کے ذریعے دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا معتبر ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک آدمی جہاز کے ذریعے وہ افق پر گیا اور اوپر سے وہ چاند دیکھ رہا ہے، تو ظاہر چاند تو موجود ہے، چاند تو ہر وقت موجود ہے، تو کیا اس وقت کا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے چونکہ جہاز پہ دیکھ لیا لہٰذا یہ اعتبار ہوگا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ زمین سے وہ رؤیت کا اعتبار ہوگا، زمین سے وہ رؤیت کا اعتبار ہوگا، افق پر جا کر اس رؤیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ زمین سے جو دیکھے گا اسی کا اعتبار ہوگا، وہ چاہے دوربین کے ذریعے دیکھیں، چاہے چشمے کے ذریعے، چاہے وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھیں، کسی بھی چیز کے ذریعے دیکھیں۔ اور ان چیزوں کے استعمال کو شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ شریعت کے اور اس حدود کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کا استعمال، اسے کہتی ہیں کہ یہ احسن طریقہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل دی اور اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کو اس کے کام میں لگا دیا، احسن طریقہ ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہے آپ نے کتنا آسان کر دیا اور کتنی آپ نے عمدہ بات کی ہے کہ آنکھ ہی دیکھ رہی ہے، اصل میں سارے آلات کے پیچھے آنکھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب سارا مسئلہ حل نہیں ہو گیا، اب جتنے بھی آلات ہیں وہ تو آنکھ کے محتاج ہوئے نا؟ نہیں، بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس معاملے میں جیسا کہ عرض کیا نا کہ فقہا کا مبنائی ایک اختلاف ہے۔ اب اختلاف کی بنیاد پر اب ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن کے نزدیک جدید ٹیلیسکوپ کے ذریعے یا دوربین وغیرہ کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا، ہم یہاں پر ان کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ سائنس کو نہیں مانتے یا سائنس کے حوالے سے آنکھ کو تو مانتے ہیں، آنکھ کو مانتے ہیں، بالکل ایسا ہے۔ یہ یعنی ایک لحاظ سے رؤیت کی تشریح میں اختلاف ہے، رؤیت کی شرح میں اختلاف ہے۔ رؤیت سے مراد مثلا یہ جو
ان آلات کے ذریعے چاند کے اس بات کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ رویت کا جب حکم ہے تو رویت ظاہری آنکھوں سے ہے. وہ اس میں ایک بات میں آپ کے سامنے تو آسان کر دیا نا کہ ظاہری آنکھیں ہی دیکھیں گی, اب میں خواب میں تو جا کے نہیں دیکھوں. میں نے آپ اس کا عرض کیا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی کا بالکل یہی نظریہ ہے. ٹھیک ہے, وہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر ٹیلیسکوپ وغیرہ کے ذریعے جدید آلات کے ذریعے اگر آپ دیکھ لیتے ہیں. آیت اللہ سید علی خامنائی یقیناً اینک استعمال کرتے ہوں گے. جی, وہ اینک بھی اینک سے دیکھنا بھی تو آلات کا استعمال ہے, وہ بھی آنکھ ہے. ان کے نزدیک ثابت ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ان کے نزدیک نیا مہینہ ثابت ہو جاتا ہے اگر جدید آلات کے ذریعے آپ دیکھیں تو ثابت ہوتا ہے. آیت اللہ سیستانی کے ذریعے, آیت اللہ سیستانی کی میں مثال دے دوں کہ اگر وہ بھی اینک کے استعمال کرتے ہیں تو گویا وہ آنکھ سے ہی دیکھتے ہیں نا. بالکل آنکھ سے ہی دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں ان علماء کے سامنے جب یہ بیان کیا گیا کہ جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے اگر آپ دیکھتے ہیں تب بھی آنکھ سے ہی دیکھنا ہے, تو انہوں نے ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ دیکھیں چاند تو ہمیشہ ہے نا, آسمان کے اوپر ہمیشہ ہے. اب آپ اس کو ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کریں کسی نہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے تو وہ تو نکل آئے گا. لیکن حدیث کے مطابق تو ایسا نہیں. حدیث کے مطابق ہی کہ آپ اس کو دیکھیں. ایک اور فرض دیکھیں, فرض کر لیں کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر ایک خون لگا ہوا ہے, آپ اس کو نماز کے لیے آپ نے اس کو پاک کرنا ہے, دھونا ہے, پاک کر لیا, دھو لیا, تو بالکل پاک ہو گیا, صاف ہو گیا. لیکن آپ باقاعدہ خوردبین رکھ کے ٹیلیسکوپ کے ذریعے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر خون کے ذرات پھر بھی ہو سکتے کہ نظر آ جائیں. واہ واہ واہ. اب یہاں پر کیا کریں گے آپ یہ کہیں گے کہ پھر نجس سے دوبارہ نماز پڑھ لیں, ایسا تو نہیں ہوگا. یعنی آپ اتنی گہرائی کے ساتھ جب جا کر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو ہے نا, اس کے ذرات تو آپ کو ملیں گے. تو اس لیے چاند آسمان پر تو ہے نا, چاند تو کہیں چلا نہیں گیا, چاند ہے. لیکن چاند کو آپ نے دیکھنا ہے اپنی آنکھوں کے ذریعے. رویت کا جو حکم ہے وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ رویت جو ہے وہ آنکھوں سے ہی ہو. ان چیزوں کی مدد سے اگر ہوگا تو جیسے کہ ایک ٹیلیسکوپ کا جو اس کی پاور ہے آج جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 20 سال کے بعد جو ہے اس کے رینج جو ہے اس سے 100 گنا اور بڑھ جائے. اب اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ آج کے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جو مثلا 2022 میں ٹیلیسکوپ ہے وہ 2040 والے لوگ جا کر اس سے دیکھیں گے تو اس سے تو نظر نہیں آ رہا, اس سے نظر آ رہا ہے. اب کیا یعنی اس لیے چاند تو آسمان کے اوپر ہے, اس لیے وہ اس کو یہاں پر جو ان کے درمیان اختلاف ہے کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ایک کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ غیر معقول ہے اور یہ معقول ہے. نہیں, ایک مبنائی ایک اختلاف ہے, دلیل ہے. رویت کی تشریح میں جو ایک اختلاف آ رہا ہے وہ بعض فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ رویت ظاہری آنکھوں سے, اور بعض کے نزدیک پھر تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اب آگے جیسے جدید زمانہ آئے گا, جدید ٹیلیسکوپ ہوں گی, اور اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے چاند دیکھنے کے لیے خود چاند پہ چلے جائیں گے, پھر تو لازمی چاند کی رویت ہو ہی جائے گی, تو آسان ہو جائے گا. نہیں, چاند دیکھنے کے لیے, چاند کو دیکھنا زمین والوں کے لیے کہ وہ زمین والے یہاں سے اس کو دیکھیں. چاند تو موجود ہے, اللہ نے فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ, اس کی منزلیں اللہ نے متعین کی. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, تاکہ اس کے منزلوں کے ذریعے آپ سالوں کا حساب لگائیں, دنوں کا حساب لگائیں. وہ تو موجود ہے, لیکن اس کی رویت کب ہوگی یہ ظاہر ہے یہ زمین والوں کو نظر آئے گا, یا وہاں اوپر افق والوں کو نظر نہیں آئے گا. یہ جو یہاں زمین پہ ہوگا اسے نظر آئے گا کہ چاند کی رویت ہو چکی ہے, چاند نظر آ چکا ہے. اس کے لیے وہ جتنی جدید چیزیں اس میں آ رہی ہیں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر کوئی قباحت نہیں بلکہ اس کا استعمال کیا جائے. اتنی بھی جدید چیزیں آ رہی ہیں. وہ جو جدید ٹیلیسکوپ ہوگی مثال کے طور پہ اتنی کوئی تیز ٹیلیسکوپ ہے کہ اس نے دوسرے شہر کا چاند دیکھ کے مجھے بتا دیا کہ چاند ہے, تو وہ تو میرے علاقے کا چاند نہیں تھا, وہ تو کسی اور کا چاند تھا جس کے میری نظر پڑ گئی ہے. اگر ایسا ہے اور اس نے باقاعدہ دیکھ کے بتا دیا کہ وہ نظر آ چکا ہے دوسرے شہر کا, تو پھر ظاہر ہے وہ شہر قریب قریب ہوں گے, اس کو بلاد قریبہ کہتے ہیں. جیسے میں نے بتایا وہ قریب قریب شہر ہوں گے, تو بلاد قریبہ میں تو ویسے ہی فتویٰ ہے کہ اس ایک شہر میں دیکھا گیا تو دوسرے شہر والوں کو بھی وہ عید کرنی ہوگی. جیسے کراچی حیدرآباد ہے, حیدرآباد میں نظر آیا تو کراچی والوں کو بھی عید کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, بلاد قریبہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, اگر چاند صاحب آپ کی دید ہو جائے تو ہم سب کی یک طرفہ عید ہو جائے. البتہ یہ کہ عید کرنے کے لیے ایک اور میرے پاس ماحول ہے. خرم حبیب صاحب, آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام پیش فرمائیں. اور آج بڑا دل کر رہا ہے, آج کیونکہ عرفان نعت کا مقابلہ اختتام پذیر ہو چکا کل, تو ہم نے بہت کم نعتیں سنی ہیں. ہماری یہ خواہش ہے کہ باقاعدہ نعت ہی سنیں خرم حبیب صاحب آپ سے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, کرم آج بالائے, کرم آج بالائے بام آ گیا
زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے مجھے مل گئی ہے تو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے مزہ جب سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوبصورت کلام اور یہی انداز نعت خوانی کا۔ سوالات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ہم رویت کے حوالے سے سوال جواب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس بار ویسے آپ یہ تو ایک شرعی سوال ہم نے پوچھ لیا، ایسے ہی میں پیشن گوئی لے رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ اس بار عید جو ہے وہ سب اتفاق کے ساتھ کر لیں گے؟ عید پہ مسئلہ تو نہیں ہوگا کوئی؟ اس دفعہ میں ابھی آنے سے پہلے انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا مختلف ماہرین فلکیات وغیرہ کے آراء، تو ان کے آراء کی روشنی میں بہت کم امکان ہے کہ آج جو ہے وہ چاند نظر آ جائے۔ تقریباً سارے اس بات پر متفق ہیں، پاکستان کے بھی اور اسی طرح ایران کے بھی، عراق کے بھی، بعض دیگر ممالک کے بھی، ان کے ماہرین فلکیات کے جو آراء ہیں اس کے مطابق پاکستان وغیرہ، ایران وغیرہ یہاں پر چاند نظر آنے کے امکانات بالکل نہیں ہیں، تو اس لیے مشکل ہے کہ چاند نظر آ جائیں۔ تو اگر چاند کا اعلان نہیں ہوتا تو ظاہر ہے رویت ہلال کمیٹی پھر منگل کے دن عید کا اعلان کرے گی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ سارے پاکستانی جو ہے ایک ساتھ ہی عید کریں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مفتی صاحب آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ اتفاق کرتے ہیں یا اس بار بھی پشاور میں الگ ہی عید ہوگی اور پورے ملک میں الگ عید ہوگی؟ ہماری تو خواہش یہی ہے کہ پورے ملک میں ایک عید ہو، تاکہ یکجہتی اور اتفاق اور اتحاد یہ نظر آئے مسلمانوں میں، یہ ہماری دعا بھی ہے اور خواہش بھی یہی ہے کہ پورے ملک کے اندر عید ایک ہی ہو جائے۔ لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا آج اس کے امکانات جو ہے وہ کم نظر آ رہے ہیں چاند کے، تو اگر کوئی ایسی صورتحال نہ ہوئی، کوئی سیاسی جیسے آپ نے فرمایا کوئی سیاسی پریشر نہ ہوا اور علماء کو اسی طرح اپنے تسلی سے سکون سے جو ہے وہ فیصلہ کرنے دیا گیا، تو انشاءاللہ رویت ہلال کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ یقیناً ٹھیک ہی فیصلہ ہوگا اور پورے ملک کو اسی فیصلے کے مطابق عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ شہادت کے حوالے سے ہم نے بات تو کی ہے کافی، ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی تقاضا ہے شرعی، جو شاہد ہے، جو گواہ ہے، جس نے چاند دیکھا ہے، جس نے یہ پرزور اصرار کیا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، کوئی کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے؟ جو شہادت، جو شاہد ہوتا ہے اس کے بہت سارے شرائط علماء نے لکھے ہیں، اس کے اندر عادل ہو، ثقہ ہو، یعنی اس میں ایسی سخت شرائط بھی ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اس کو کسی نے کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہو، اچھا، یہ بھی ایک شرط ہے۔ اگر کسی نے اس کو کھڑے ہوتے جس کو ہاں اگر وہ دیکھا تو اس کی بھی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ذرا بتائیں؟ بس کہ یعنی اتنا اس کو خیال نہیں ہے شریعت کا کہ بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے، تو جب کسی کو اتنا خیال نہیں تو وہ کسی کے روزوں کا اور اس کا کیا خیال رکھے گا؟ اور اگر وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے تو ظاہر ہے اس لیے شاہد کی جرح کی جاتی ہے، اس کی تعدیل کی جاتی ہے
تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جھوٹی گواہی دے اور اگلے دن جو ہے وہ عید کا دن ہو اور عید کے دن بھی تو روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. ہاں اس کی وجہ کیا ہے مصعب؟ عید کے دن آپ علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ آپ نے منع فرمایا کہ عید کے ایام تشریق پہ روزہ نہ رکھا جائے. اور آپ نے فرمایا کھانے پینے اور جمعہ کے دن ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھا جائے. یہ تو واضح طور پر ارشاد ہے آپ کا. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی ایسا شاہد آ جائے اور اس میں وہ کوالٹی وہ شرائط نہ ہو اور اس پر عمل ہو گیا اور عید کا دن جو تھا اس دن اس نے روزہ رکھوا دیا. یہ بھی غلط طریقہ ہے. تو اس لیے جو بھی شاہد ہوتا ہے تو بسا اوقات یہ فیصلے میں تاخیر بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ جو شاہد ہیں ان کو پرکھا جاتا ہے اور ان کو جاتا ہے باقاعدہ ان سے قسمیں بھی لی جاتی ہے. اور جیسے پشاور کے بارے میں سنا کہ وہ تو باقاعدہ کوئی طلاق کی قسمیں بھی لیتے ہیں, یہ سننے میں بات آئی ہے. تو اس قسم کے شرائط کے بعد جو ہے وہ شاہد کے اس بات کو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے پاس ویسے جہاں عید کی بات چل رہی ہے, کل عید ہے کے حوالے سے خبر میرے پاس آئی ہے اور کل واقعاً عید ہے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے. البتہ یہ کہ حجاز مقدس میں, سعودیہ میں اور پاکستان میں ایسا کوئی چاند نظر نہیں آیا. ابھی دیکھا جائے گا, چانسز کم ہے. لوٹ کر آئیں گے وقفے کے بعد. آپ بھی تلاش کیجیے گا, ہم بھی تلاش کریں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. خواتین و حضرات, عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور جس طرح سے یہ لمحات گزر رہے ہیں, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ وہ لوگ جو مسافر ہیں, جو دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں اور اپنے خانوادے کے لیے, خاندانوں کے لیے, گھر والوں کے لیے کماتے ہیں, کسب حلال کرتے ہیں, ان کی عیدیں کیسی ہوتی ہوں گی. اسی سوچ میں ایک پل کے لیے مجھے خیال آیا ان محافظین کا جو سرحدوں پہ بیٹھے ہیں اور جو اونچائیوں میں, گہرائیوں میں, سخت سردی اور گرمی میں ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. ان کی عیدیں کیسی ہوتی ہوں گی. یقیناً وہ اپنے فرائض سے ایک پل کے لیے بھی کمزوری نہیں برت سکتے, آ نہیں سکتے. تو ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور خاص طور سے سلام عقیدت کہ جو ملک میں بسنے والے شہریوں کے لیے عید کی خوشیاں ممکن بناتے ہیں, بہت زیادہ بڑے درجے پہ فائز ہیں. ساتھ ساتھ یہ کہ جب آپ مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں اور دیگر مقامات پہ جاتے ہیں, بلکہ میں مسجد ایک عمومی جملہ استعمال کروں گا کہ خود امام بارگاہ میں بھی مسجد وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے. تو مسجدوں میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں عید کے حوالے سے اور جب آپ باہر آتے ہیں سب سے گلے ملتے ہیں, تو میری یہ درخواست ہے کہ وہ جو سیکیورٹی گارڈز آپ کے تحفظ کے لیے وہاں ہوتے ہیں, چاہے وہ پولیس کے ہوں یا پرائیویٹ گارڈز ہوں یا کیسے بھی ممکن کئی رینجرز کے افراد ہوں جو آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, آپ ان کو گلے لگائیں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ یہ عید ان کی عید ہے اور ان کے ساتھ اور ان کی وجہ سے اس عید کو ہم بارونق اور بامسرت بناتے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ جب آپ ان کو گلے لگائیں گے اور اگر ممکن ہے ان کو عید کی خوشیوں میں شریک رکھیں گے تو یقینی طور سے خدا آپ کے اجر میں اضافہ کرے گا اور آپ کے بہت سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے. یہ سارا معاملہ خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہے. میں مفتی صاحب سے سوال جواب پوچھ ہی رہا تھا, ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں گفتگو کو مزید لطیف بناؤں اور لطفاً آپ سے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنوں. مجھے اندازہ ہے کل آپ نے نعت دی تو دل کیا کہ آج ہم اذان, کل جب آپ اذان دے رہے تھے تو نعت بھی سنیں. بات چاند کی ہو رہی ہے. وہ شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند پر پرچھائیاں میرے نبی کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ. تو ہم انہی کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی صورت اللہ نے چاند سے بھی بڑھ کر بنائی. تو شاعر نے کہا اور کیا خوب کہا, میرے نبی کا چاند سے بڑھ کر جمال ہے, صورت کمال ان کی ہے, سیرت کمال ہے. میرے نبی کا چاند سے بڑھ کر جمال ہے, صورت کمال ان کی ہے, سیرت کمال ہے. صورت کمال ان کی ہے, سیرت
کمال ہے، قرآن میں ثنائے محمد ہے جا بجا، قرآن میں ثنائے محمد ہے جا بجا، خلق عظیم آپ کا ذکر خصال ہے، صورت کمال ان کی ہے، سیرت کمال ہے، میرے نبی کا چاند سے بڑھ کر جمال ہے، صورت کمال ان کی ہے، سیرت کمال ہے، رتبہ خدا نے آپ کو ایسا عطا کیا، رتبہ خدا نے آپ کو ایسا عطا کیا، کون و مکان میں نہیں اس کی مثال ہے، صورت کمال ان کی ہے، سیرت کمال ہے، پڑھ لو درود دل سے محمد رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ لو درود دل سے محمد رسول پر، پڑھ لو درود دل سے محمد رسول پر، پڑھنا درود کا بھی تو دوزخ سے ڈھال ہے، صورت کمال ان کی ہے، سیرت کمال ہے، کرتے ہیں یہ اعلان، کرتے ہیں جانثار یہ اعلان ہر گھڑی، کرتے ہیں جانثار یہ اعلان ہر گھڑی، قربان مصطفیٰ پہ یہ اہل و عیال ہے، صورت کمال ان کی ہے، سیرت کمال ہے، میرے نبی کا چاند سے بڑھ کر جمال ہے، صورت کمال ان کی ہے، سیرت کمال ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت پیارے، بہت عمدہ، بہت نفیس، کتنی پیاری آواز ہے، اور کیا خوبصورت کلام اور کیا خوبصورت اشعار، اور ان کا انتخاب بھی انتہائی غیر معمولی تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسی انداز میں درود پڑھتے ہیں سرکار پہ اور سرکار کی آل پہ۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آخری لمحات ہیں اور ظاہر ہم تشکر بھی کر رہے ہیں، یہ رمضان ہمیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ رمضان میں جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم باقاعدہ پورے سال جاری و ساری رکھیں گے؟ مسجدیں بے رونق تو نہیں ہو جائیں گی؟ یہ افطار، یہ عبادتوں کا اہتمام ہلکا تو نہیں پڑ جائے گا؟ رمضان المبارک یقیناً جس طرح رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آیا تھا، اس رمضان میں سارے مسلمانوں نے کوششیں انجام دی اپنے اپنے طور پر اور اپنے اپنی حد میں، کہ اللہ رب العزت کی بندگی کریں، اللہ رب العزت کے تقرب کو حاصل کرنے کی جو کوششیں کی ہیں۔ یقیناً رمضان المبارک کے اختتام پر ہماری دعا یہی ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں عبادتیں بجا لا رہے تھے، اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی ہم نے کوششیں انجام دی ہیں، یہ رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رہیں۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک سے جب ہم الوداع کرتے ہیں تو رمضان المبارک یہ مہینہ ہم سے الوداع کریں، جو عبادتیں ہم بجا لا رہے تھے، جو نیکیاں ہم بجا لا رہے تھے، ان نیکیوں اور عبادتوں سے الوداع نہ کریں۔ صحیح ہے، مہینہ تو گزر جائے گا، اچھا وقت ہے، وقت تو گزر جاتا ہے، اور اگلے سال انشاءاللہ دوبارہ آئے گا، لیکن انسان نے اس مہینے میں جو پرہیزگاری اختیار کی ہے، جو تقویٰ کے قریب ہونے کی کوشش کی ہے، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اس کو جاری۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو جاری و ساری تھی اور مجھے بریکنگ نیوز ملی ہے، اور مفتی صاحب میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ توقع تو نہیں تھی، البتہ یہ کہ پاکستان میں عید کا چاند نظر آ گیا ہے، اور اس وقت پورے پاکستان کو نظر نہیں آیا، یہ خبریں صرف شمالی وزیرستان سے آئی ہیں۔ تو شمالی وزیرستان میں یہ خبر چلی ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، اور اس کے مطابق وہاں پہ کل عید ہوگی۔ یہ جو میں وہاں کہہ رہا ہوں اس سے مراد پاکستان ہے، مگر یہ شمالی وزیرستان کا حصہ ہے۔ اور خواتین و حضرات، اب تک کے حساب سے پاکستان میں عید کا چاند شمالی وزیرستان میں نظر آیا ہے، اور وہاں کل عید ہوگی۔ ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، آپ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا